اب ہمارا بنیادی موضوع یہ ہے کہ وراثت میں کوتاہیاں، وہ میں چیدہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا صرف، باقی تفصیلات تو آپ کو پتہ، اشارہ کافی ہوتا ہے، کیوں ہماری کوتاہیاں اتنی ہیں کہ ایک جملہ بول دو پتہ چل جاتا، ہاں یار یہ تو میں خود ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کوتاہیاں کس کی؟ مورث کی. کوتاہیوں سے پہلے سمجھ لیں جب مرنے والا مر جاتا ہے تو 4 حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے فوری طور پہ. کفن دفن، تجہیز و تکفین، اس کی جائیداد سے. اگر اس کی جائیداد سے نہیں کوئی ویسے کر لے تو اجازت ہے. سب سے پہلے جائیداد سے اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے. اس کے بعد جو بچ جائے اس کا قرض ادا ہوتا ہے. اس کے بعد جو بچ جائے اس سے اس کی وصیت پوری ہوتی، جائز وصیت. اس کے بعد جو بچے وہ ترکہ کہلاتا ہے. آواز نہ آئے جی. اس کے بعد جو بچتا ہے وہ ترکہ کہلاتا ہے، جائیداد. تجہیز و تکفین کا خرچہ بھی نکالا جائے گا، قرض بھی ادا کیا جائے گا، وصیت بھی پوری کی جائے گی. اب جو بچے وہ ترکہ ہے وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. ان 4 چیزوں حقوق کے حوالے سے مورث کی بھی کوتاہیاں ہیں، وارث کی بھی کوتاہیاں ہیں، معاشرے کی بھی کوتاہیاں ہیں، ریاست کی بھی کوتاہیاں ہیں. تو چیدہ میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر کے آگے جاؤں گا. نمبر 1، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مورث کی کوتاہیاں. مورث جو مالک ہے، جو مر کے جا رہا ہے، گیا ہے، اس کی کوتاہیاں. اس کی سب سے بڑی ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے وہ جائیداد ہی چھوڑ کے نہیں جاتا. جائیداد ہی چھوڑ کے نہیں جاتا، حالانکہ اس کے پاس حیثیت تھی کہ وہ کماتا، اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کے نہ جاتا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انک ان تدع ورثتک خیر، ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم حالتا یتکففون الناس فی ایدیہم. اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑ جانا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں، اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مالدار چھوڑ کے جاؤ. بخاری کی حدیث ہے، صحاح ستہ میں اور کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اولاد کو غنی چھوڑ کے جانا بہتر ہے اولاد کو فقیر چھوڑ کے جانے سے. فقیری تو بندے کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو مورث کی غلطی یہ ہوتی کہ اس کے بعد کوئی ہوتا ہی نہیں، وہ کس کا وہ کیا وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتا، کماتا ہی نہیں ہے، یا کماتا تو خود ہی اڑا دیتا. ایک بیٹے نے میرے پاس آ کے اپنے باپ کے بارے میں گلہ کیا، استاد جی باپ جو کما رہا ہے وہ اڑا رہا ہے، اس وقت کلوں کے قلے بیچ رہا ہے، ہمیں کچھ چھوڑ ہی نہیں رہا. اور وہ خود کہتا میں نے عیاشی کرنی ہے اپنی زندگی میں، جو کرنی میں نے سارا کوئی خود ہی خرچ کرنا. غلط بات ہے. کمانا نا، یا کمانا تو خود ہی اڑا دینا، بلکہ آگے قرض چڑھا دینا اپنے اوپر. لوگ اولاد کو پکڑتے پھریں، قرض چڑھا دینا. باپ کا قرض اگر جائیداد ہے تو ٹھیک، جائیداد نہیں ہے تو اولاد کو نہیں پکڑا جا سکتا، قرض چڑھا دیتے ہیں. اور اس سے بھی خطرناک بات، سب سے خطرناک بات، مورث حرام جائیداد چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کچھ نہ چھوڑ کے جائے یہ اچھا ہے، جائے کہ وہ حرام چھوڑ کے جائے. اب وہ حرام چھوڑ کے جائے گا، وہی وراثت بنے گی، یہ عیش کریں گے اور اس کی قبر میں آگ بھرے گی. یہ مورث کی کوتاہی ہے. مورث کی ایک اور کوتاہی بھی ہے، اگر وہ کلالہ ہو، یعنی اس کا آگا پیچھا کوئی نہ ہو، اس کے روٹس نہ ہو، اصول فروع نہ ہو، باپ بیٹا بہن بھائی اوپر نیچے کچھ نہ ہو، تو اکثر اوقات جو کلالہ ہوتا ہے، جس کا آگا پیچھے کو اولاد نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتا، وہ سنگ دل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ، اکثر نہیں، کئی دفعہ ہو جاتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں یار میرے بیٹے ہی نہیں ہیں، اب میرے بھائی وارث بنیں گے یا دور کے رشتہ دار بنیں گے. وہ اڑا دیتا سارا کچھ. غلط ہے. یا وہ اڑاتا نہیں، ایک نیا طریقہ ایجاد ہے، میں اپنی دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں. واہ 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 واہ، سمجھ آ رہی بات کی؟ میں اپنی دولت پاکستان کے نام کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ وجہ شریعت نے تمہیں اجازت دی ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ تیرے جو پیچھے وارث ہوں گے وہ وارث ہوں گے، اور تو پاکستان کو وارث بنا رہا ہے. بالکل غلط ہے اس طرح وراثت اس طرح تقسیم کرنا. شریعت اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عموماً جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ پھر اس طرح اپنی جائیداد کو وقف کرنے لگتے ہیں، ریاست کے نام، فلاں کے نام، فلاں ادارے کا نام، فلاں یونیورسٹی کے نام.
نہیں بھائی ایسے ہی چھوڑ دو، چاہے تمہارا دور کے وارث ہے، یہ تمہارا اپنا مال تو نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ مال تمہارے اوپر امانت تمہیں مالک کے مجازی بنایا تھا، تو حقیقی مالک بن کے بیٹھا ہوا۔ اگلی بیماری مورث کی، اگر وہ جائیداد چھوڑ کے بھی جاتا ہے تو اس حالت میں چھوڑ کے جاتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس جائیداد میں ملازم کون تھا، حصہ دار کون ہے۔ 4 بیٹے چھوڑ کے جاتا ہے، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہم مالک ہیں۔ اکثر اوقات وہ مالک نہیں ہوتے، وہ مشترکہ کاروبار ہوتا ہے، اس کاروبار میں سے وہ اپنے گھر کا خرچہ نکالتے رہتے ہیں، مالک وہ باپ ہی ہوتا ہے اکثر اوقات۔ اس لیے مورث کو چاہیے جب اپنی زندگی میں چاہے اپنے بیٹوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو پورے خاندان کو پتہ ہونا چاہیے بیٹوں کے ساتھ کاروبار کس نوعیت کا ہے، بیٹے پارٹنر ہیں یا بیٹے ملازم ہیں، تاکہ وراثت کا مسئلہ خراب نہ ہو۔ وراثت کا مسئلہ خراب کرتے ہیں پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ آپ مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہیں، آپ مشورہ کر رہے ہیں، مسئلہ آپ نے خراب کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وارث کون ہے کون نہیں، اس لیے مسئلہ خراب نہ کریں۔ باپ بیٹوں کو شریک کرتا ہے یا بیٹے آپس میں شریک ہوتے ہیں تو انہیں پتا ہونا چاہیے وہ ایز پارٹنر شریک ہیں اور کتنے حصے میں شریک ہیں، اگر وہ پارٹنر نہیں ایز امپلائی شریک ہے تو ان کی تنخواہیں کتنی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ کوتاہی ہے عمومی طور پر۔ یہ تو ہو گئی جائیداد کے حوالے سے۔ اب تجہیز و تکفین کے حوالے سے بھی مورث کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے علاقوں میں ہے۔ مرنے والا کیا کرتا ہے، او دیسی پرانا گھی زمین میں دفن کرتا چلا جاتا۔ یہ جو زمین میں دیسی گھی دفن کرتے ہیں نا، یہ بڑا پاورفل، بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس کی بڑی حمک ہوتی ہے، وہاں کے لوگ اس کو کھانے کے عادی ہیں، عام لوگ نہیں کھا سکتے، آپ سن کے ہی آپ کو چکر آ جائیں گے۔ وہ انتہائی خالص ہوتا ہے، وہ زیر زمین دفن کرتے چلے جاتا ہے، کہتا ہے جب میں مروں گا نا تو اتنی بڑی خیرات کرنا ہو، یعنی میری پگ اونچی ہو، میرا سر اونچا ہو، جیسے ابو جہل نے نہیں کہا تھا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا پتہ چلے سردار کی گردن ہے، یہ وہی بات ہے، یہ خونخواری ہے، یہ دکھاوا اور ریاکاری ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے قرض کے حوالے سے مورث کی ایک بیماری یہ ہوتی ہے مالک کی، وہ قرض بلا ضرورت قرض دیتا ہے، بلا ضرورت قرض لیتا ہے۔ مرنے والا مر جاتا ہے، پیچھے والے پریشان ہوتے ہیں کس کا قرض دینا ہے تو کس سے قرض لینا ہے، اور قرض یا وہ معاملات تحریر میں بھی نہیں لاتا، گواہی میں بھی نہیں لاتا، تاکہ کلیئر نیٹ کلین ایک کرسٹل کلیئر آپ کے سامنے ایک چیز ہو جائے، وہ نہیں ہوتی بات، سارے پریشان ہو جاتے ہیں، 10 برس تک 20 برس تک ان کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی، وہ کلافی سے کھاتے رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ غلط بات ہے، ان سی چیزوں سے بچیں۔ لا الہ الا اللہ۔ قرض کے حوالے سے پھر قرض کا اقرار نہ کرنا، بندہ جا رہا ہے اس سے قرض لیے وہ اقرار ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کی قبر سامنے، اب بھائی جس سے قرض لیا بتا دو تم نے قرض لیا، یا قرض کا غلط اقرار کرنا، اپنی بیوی کو فائدہ پہنچانا، کہتا نہیں میں نے اس کا قرض دینا تھا، یا مہر ہی نہ دینا۔ اکثر میاں اپنی بیویوں کو مہر نہیں دیتے، بیوی جب وارث بنتی ہے تو مہر الگ لے گی، وراثت وہ الگ لے گی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ قرض کے حوالے سے۔ وصیت کے حوالے سے مورث کی کوتاہیاں کیا ہیں؟ مورث وصیت سرے سے لکھتا ہی نہیں، حالانکہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ وصیت لکھے رکھا کرو۔ حدیث میں جو وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت نہ ہو۔ اور آج کے اس دور میں جب بہن بھائی، سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، حابیل قابیل بنے ہوئے ہیں، اس میں تو آپ صحیح طرح وصیت کریں تاکہ بعد میں آپ کی اولاد آپ کا تماشا نہ لگائے۔ وصیت سرے سے نہیں لکھتے، جائز وصیت بھی نہیں لکھتے۔ آج کل جائز وصیت لکھنی چاہیے۔ دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، بے مروتی کا دور ہے، میں اور آپ چلے جائیں گے نا، میرے اور آپ کے بچے کچھ عرصے کے لیے یاد رکھیں گے، پھر یاد کم ہوتی جائے گی، اور دوسری نسل تو بالکل ہی بھول جائے گی، تیسری نسل کو تو قبر کا بھی پتہ نہیں ہوتا، دادے پردادے کا نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کم سے کم کچھ نہ کچھ وصیت اپنے لیے بھی لکھ کے جائیں، کوئی اللہ کے لیے کام کریں، کوئی مسجد بنا جائیں، کوئی رفاہی ادارہ بنا جائیں، کوئی مدرسہ بنا جائیں، کوئی فلاح و بہبود کا کام کر جائیں جو صدقہ جاریہ میں چلتا رہے۔ حضرت عثمان کا اکاؤنٹ آج تک چل رہا ہے، سمجھ آئی بات کی؟
اس لیے اپنے لیے وصیت رکھیں، قبر میں کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی. میاں بیوی باپ بیٹے کچھ عرصے تک روکتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں، پھر قبر بھی نہیں ملتی. پاکستان کے ایک امپورٹڈ جو وزیر اعظم نگران بن کے آئے تھے، ان کی قبر، ماں کی قبر تلاش کی جا رہی، وہ مل ہی نہیں رہی تھی. کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی ایک پوسٹ فیس بک پہ شیئر کی تھی، ایک بیٹا عرصہ دراز کے بعد کراچی آیا تھا، وہ اپنی ماں تلاش کر رہا تھا. سمجھ بات کی؟ تو اس لیے آج بے مروتی کا دور ہے، اس لیے وصیت لکھا کریں. اور ہم افضل وصیت بھی نہیں لکھتے. یتیم پوتے بیچارے ہیں، وہ آگے تھوڑی سی میں بات کر لوں گا. بھائی یتیم پوتے ہیں، ان کو میراث نہیں مل رہی، آپ 1/3 میں ان کو وصیت کر سکتے ہیں، کر دیں. واجب وصیت کرتے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ روزے نہ رکھ سکیں، آپ بتا دیں فدیہ دیں. آپ پر حج فرض تھا، آپ حج نہ کر سکے، بتا دیں میرا حج کروایا جائے. واجب وصیتیں چھوڑ دیتے ہیں ہم. پھر حرام وصیتیں لکھواتا ہے بندہ. مورث کہتا ہے فلاں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، فلاں رشتہ دار کے ساتھ رشتے ناتے نہیں کرنے. وہ قطع رحمی کی وصیتیں کرتا پھرتا ہے، اور اولاد کہتی نہیں ہمارے ابا نے کہا تھا، بس اس پر عمل پیرا ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ مورث کی کوتاہیاں ہیں.